دا وائس آف نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ پیش خدمت ہے سسپینس سے بھرپور اردو آڈیو ناول کالا جادو، تحریر M.A. راحت، آواز عنائزہ مصطفیٰ۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب آور چینل نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ۔ ہمارا کام اسی دن سے شروع ہو گیا تھا۔ بات کچھ سمجھ میں آ رہی تھی۔ اکرام نے کہا، کچھ سمجھے مسعود بھائی؟ ہاں اکرام، وہی تمام تر انسانی کمزوریاں اور ان سے فائدہ اٹھانے والے ان لوگوں نے بھورے شاہ کے نام پر ایک جعلی مزار بنا لیا ہے۔ لوگ منتیں مرادیں مانتے ہیں اور ان لوگوں کا کاروبار چل رہا ہوگا۔ ویسے بڑے ظلم کا کام ہے مسعود بھائی۔ انسان اپنی مجبوریوں کے ہاتھوں بے بس ہو کر ایسی باتوں کا سہارا لیتا ہے اور جھوٹے دلاسوں میں کھو جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ لوگ انہیں بلانے تو نہیں جاتے ہوں گے، خود ہی یہاں یہ سب آتے ہیں، اور ان چالاک انسانوں نے انہیں احمق بنانے کے لیے یہ سارا کھیل رچا رکھا ہے۔ کیا کہا جائے، غلطی کس کی ہے؟ لیکن کیا آپ کا ضمیر اس چیز کو قبول کر لے گا؟ مجبوریوں کے بارے میں تم کیا کہہ سکتے ہو اکرام؟ اگر ہم یہ نہ کریں تو تمہارا کیا خیال ہے یہ لوگ ہمیں آسانی سے چھوڑ دیں گے؟ اکرام ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ لازمی امر ہے، جو لوگ یہاں آتے ہوں گے وہ مصیبتوں کے شکار ہوتے ہوں گے، مصیبتوں کا حل وہ انہی ذرائع سے چاہتے ہیں۔ یہ بھی ایمان کی کمزوری ہے۔ بزرگان دین صرف دعائیں ہی کر سکتے ہیں اللہ سے ان کے لیے، اور ہر دعا پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر ان چھوٹے چھوٹے مسائل کا حل کسی طرح اگر میرے علم میں آ جائے تو میں اس چالاک شخص ہی کو صحیح یہ بتا دوں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ کیا اچھا ہو کہ اگر کسی طرح مشکل میں گھرے انسانوں کو ان کی مشکل کا حل مل سکے۔ بس ایک احساس دل میں آیا تھا۔ وقت ہو گیا، شامی نے مجھے گھڑی لا کر دے دی تھی، اور ہمیں یہ احساس ہو رہا تھا کہ اگر ان لوگوں سے تعاون کیا جائے تو ان کا رویہ ہمارے ساتھ بہتر ہی رہے گا۔ مقررہ وقت پر شامی نے ہی آ کر مجھے ہوشیار کیا، کہنے لگا، بس اب سے چند لمحات کے بعد آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی، خبردار ہوشیاری سے اپنا کام سر انجام دینا۔ میں نے اکرام کو بھی ہوشیار کر دیا۔ دونوں آدمیوں کو اس لیے متعین کیا گیا تھا کہ اگر اس ایک کے سننے میں کچھ غلطی ہو جائے تو دوسرا اس غلطی کا ازالہ کر سکے۔ لاؤڈ سپیکر پر کھڑکھڑاہٹیں سنائی دینے لگی، پھر رونے کی آواز ابھری۔ کوئی مرد ہی تھا، زار و قطار رو رہا تھا۔ میں اور اکرام اس آواز کو سننے لگے، پھر اس شخص کی رندھی ہوئی آواز ابھری، یا درویش، یا ولی، اکیلا بیٹا ہے میرا، بڑی منتوں مرادوں سے پیدا ہوا تھا، بچا لو اسے ولی، بچا لو میرے بچے کو ولی، وہ ڈائن کھا گئی اسے، وہ ڈائن اسے کہیں کا نہیں چھوڑے گی، بچا لو اسے ولی، بچا لو اسے۔ میرا نام شاکر علی ہے اور میں یہیں اس بستی میں رہتا ہوں، اکیلا بیٹا ہے میرا، شادی کر دی تھی میں نے اس کی، وہ پاپی عورت جو اس کی بیوی بن کر آئی تھی اسے کھا گئی، کہیں کا نہ چھوڑا اسے، نہ جانے کیا کیا تعویذ گنڈے کرا دیے ہیں اس کے لیے، سوکھتا جا رہا ہے اور اب پلنگ سے لگ گیا ہے۔ میرے بیٹے کا نام ناصر علی ہے، ولی رحم کر دو، وہ جادو کے زیر اثر ہے، یہ جادو توڑ دو اس کا۔ میں کسی کی دشمنی نہیں چاہتا، بس میرے بیٹے کی زندگی مجھے مل جائے، ولی اسے معاف کر دو، اسے بچا لو۔ وہ شخص ساروں قطار روتا رہا۔ پھر ایک اور آواز سنائی دی، چلو وقت ختم ہو گیا، وقت ختم ہو گیا، تمہیں فوراً باہر نکل جانا ہے۔ میرا خیال رکھنا ولی، اگر میرا کام ہو گیا تو چادر چڑھاؤں گا، لنگر کروں گا، مزار کے لیے 10,000 روپے دوں گا، ولی میرا یہ کام کرا دو۔ جاؤ بھائی جاؤ، اب دوسرے کی باری ہے۔ میں نے اور اکرام نے شاکر علی کا نام اور اس کی مشکل لکھ لی تھی اور دل ہی دل میں مسکرا رہے تھے۔ اکرام نے مجھے دیکھا تھا، شانے ہلائے تھے۔ پھر ایک دوسری آواز سنائی دی، ہمارا نام پاروتی ہے بھورے مہاراج، بستی چنار پور کے رہنے والے ہیں ہم۔ کیتو رام نے کہا تھا کہ تم ہندو مسلمان سب کے کام آؤ۔ ہمارا پتی گھونگدر ناتھ مایا جال میں پھنس گیا ہے، ایک سسری بیسوا اس کے پیچھے لگ گئی ہے، جان کو اٹک گئی ہے وہ، اس نے پتی چھین لیا ہے ہمارا، بھگوان کی سوگند، بڑا پریم کرتا تھا ہم سے، پریم کر کے ہی شادی کی تھی اس نے ہم سے، مگر وہ نرکھنی اب اسے ہمارے پاس نہ آنے دے ہوئے ہے۔ ہم بتیا کر لیں گے مہاراج، نہ چاہیے ہمیں دھن دولت، ٹکڑے کھا کر گزارا کر لیں گے، ہم کو ہمارا پتی دلوا دو، ہمارا پتی ہمیں دلوا دو، منہ مانگا دیں گے، جو مانگو گے دیں گے، دیا کرو ہم پر مہاراج، دیا کرو۔ چلو بہن
اب دوسرے کی باری ہے۔ آواز آئی، بے بس لوگ، دکھ بھری کہانیاں، دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے، سب مشکل کا شکار، کسی کی کوئی مشکل، کسی کی کوئی مشکل۔ کوئی 20 عرضیاں لکھی تھیں، کام ختم ہو گیا، وقت ختم ہو گیا۔ میں نے اکرام سے پوچھا، اکرام تم نے سب کے دکھ لکھ لیے؟ ہاں مسعود بھیا، اگر تم سے یہ عرضیاں مانگی نہ جائیں تو انہیں محفوظ رکھنا۔ ٹھیک ہے۔ ہم وہاں سے نکل کر اپنی رہائش گاہ پر آ گئے۔ پھر رات کے کھانے سے فراغت ہوئی تھی کہ بھورے شاہ آ گیا۔ شامی اور 2 اور آدمی اس کے ساتھ تھے۔ مٹی کے تیل کے کچھ لمپ بھی ساتھ لائے تھے جنہیں روشن کر کے رکھ دیا گیا۔ بھورے شاہ کا موڈ بہت اچھا تھا، مجھے دیکھ کر بولا، کہے دولے میاں عرضیاں لکھی؟ آپ کے حکم کی تعمیل ہوئی ہے، میں نے ادب سے کہا اور عرضیاں نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ وہ کہا مار کر ہنس پڑا تھا۔ واہ یہ خوب رہی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ ارے بھائی ہم پڑھ لکھ سکتے تو لکھ بھی لیتے، تمہیں کیوں تکلیف دیتے؟ پڑھ کر سناؤ، اس نے کہا اور میں اسے عرضیاں پڑھ کر سنانے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں اور خاموشی سے ساری عرضیاں سننے لگا تھا۔ میں نے آخری عرضی بھی پڑھ کر سنا دی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، شامی، او شامی۔ جی بڑے بابا۔ آدمی تو کام کے لگتے ہیں۔ اچھے لوگ ہیں بابا، نمازی پرہیزگار بھی ہیں، خیال رکھنا ان کا، کوئی تکلیف نہ ہونے دینا۔ جی بڑے بابا، شامی نے کہا اور پھر وہ عرضیاں لے کر چلا گیا۔ میں نے یا اکرام نے اس وقت کچھ نہیں پوچھا تھا، لیکن دوسرے دن جب شامی ملا تو میں نے اس سے پوچھ لیا، آج کس وقت عرضیاں لکھنی ہیں شامی؟ 2 دن کے بعد، آج منگل ہے، اب جمعرات کو لکھنا ہوں گی، پیر کو فیصلے سنائے جاتے ہیں۔ فیصلے؟ ہاں، بڑے بابا فیصلے لکھواتے ہیں، یہ کام بھی تمہیں کرنا ہوگا اتوار کو۔ میں ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ اکرام صابر انسان تھا، میرے ساتھ ہر حال میں خوش رہتا تھا۔ اس دوران میں نے تہجد میں مراقبہ بھی کیا اور اپنے لیے حل مانگا، مگر خاموشی تھی۔ جمعرات کو پھر 20 عرضیاں لکھیں اور پھر اتوار کو بھورے شاہ صبح میرے پاس آ بیٹھا۔ مسعود نام ہے تیرا بھائی؟ ہاں۔ چل بیٹھ جا، منگل کی عرضیوں کے جواب لکھنے ہیں۔ جی شاہ صاحب۔ نہ بھائی نہ، اللہ کے واسطے ایسی کوئی بات مت کر میاں، سب ہمیں بڑے بابا کہتے ہیں، تو بھی ہمیں بابا کہہ۔ یہ شاہ ولی اور درویش تو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، تو ہم جیسے شیطان تو ان سے کہاں ملا رہا ہے تو بس بڑا بابا کہہ کر کام چلا لے۔ میں نے ایک بار حیران نگاہوں سے بھورے شاہ کو دیکھا، یہ آدمی واقعی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک لمحہ اس نے آنکھیں بند رکھیں، اس کے بعد بولا، ہاں پہلی عرضی کیا ہے؟ پہلی عرضی شاکر علی کی تھی، جس کا بیٹا ناصر علی مصیبت کا شکار تھا اور بقول شاکر علی کے اس کی بیوی نے اس پر جادو کرا دیا تھا۔ بھورے شاہ ہنس پڑا، عورت کا جادو تو ویسے بھی سر چڑھ کر بولتا ہے، بڑے میاں کو اپنی بہو سے اختلاف ہوگا، یہ کہانی تو ہر گھر میں چل رہی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، لکھ دو اس کے آگے کہ 7 تعویذ دیے جائیں گے اور 7 فیتے الگ سے جلانے کے لیے پوڑا بنا کر رکھنی ہے۔ میں نے اس کی ہدایت کے مطابق اس عرضی پر نوٹ لکھ دیا۔ پڑھ کر سناؤ، وہ بولا۔ میں نے عرضی پر لکھی ہوئی تفصیلات اسے پڑھ کر سنا دی۔ دفعتاً اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور پھر کہنے لگا، ارے ہاں اے مسعود بھائی، یہ کام بھی یار تو ہی کر لیجیو، دیکھ 6 مہینے یہاں کام کرنے تو ہمیں سمجھ جائے گا، ہم تجھے سمجھ جائیں گے، پھر ایک لمبی رقم ہم سے لے لیجیو اور یہاں سے 2 کوس اور چلے جائیو، وعدہ کرتے ہیں خطرہ مول لے لیں گے اور تجھے آزادی دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ اس نے بغور مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا اور میں نے گردن ہلا دی۔ جیسا آپ کا حکم بڑے بابا، میں نے جواب دیا۔ یہ ہوئی نا بات، اچھا چل آگے کی عرضی پڑھ۔ یہ دوسری عرضی پاروتی کی تھی، جس کا پتی بھوگندر ناتھ کسی بیسوا کے چکر میں پڑ گیا تھا۔ عرضی سنتے ہی بھورے شاہ ہنس پڑا۔ بس بس، اس کے آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، لال پینسل سے نشان مار دے، اس کا کام ہو گیا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا اور اس نے دوسرا کہا لگایا اور بولا، ڈاکو سندو خان نے اس کے گھر کا پورا صفایا کر لیا ہے، بیچاری کو دھن دولت نہیں چاہیے تھی، پتی چاہیے تھا، سو بھیا اب کہاں جائے گا؟ بیسوا کا کام تو یہی ہے کہ مال لے اور چھوڑ دے۔ سنتو خان نے بیچاری کی مشکل حل کر دی، اب اس بیسوا کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ٹکڑے ٹکڑے کو محتاج ہو گیا ہے۔ چھٹی ہوئی، من کی مراد پوری ہو گئی اس عورت کی، چل اب آگے کی مرضی بڑھ۔ اور اس کے بعد دوسری عرضیاں پڑھنے لگا
اور وہ ان پر تبصرے اور ہدایات لکھواتا رہا۔ یہ کام ختم ہو گیا تو وہ اٹھ گیا۔ شامی پاس ہی موجود تھا۔ اس نے کہا، شامی، مسعود کو ہر طرح کی آسائشیں ملنی چاہیے، کوئی تکلیف نہ ہو، اسے خیال رکھنا۔ بہت سے لوگوں کو تعویذ دیے تھے، کچھ لوگوں کے لیے اس نے الٹی سیدھی جڑی بوٹیاں تجویز کی تھیں، حکمت کی کچھ دوائیں بھی لکھی تھیں۔ غیر سارے کا سارا کھیل دھوکہ دہی پر مبنی تھا۔ لیکن سنتو خان والی بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ سنتو خان نے پاروتی کے گھر ڈاکہ ڈالا اور اس کے سارے گھر کا صفایا کر دیا، اس طرح اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ بہرحال ابھی اس بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنے کا وقت نہیں آیا تھا، لیکن جب ان سب کے لیے تعویذ اور جڑی بوٹیاں لکھنے کے لیے بیٹھا تو میرے ہاتھ پر سحر طاری ہو گیا۔ جو کچھ اس نے بتایا تھا وہ نہ لکھا، تعویذوں پر بسم اللہ لکھا اور فلیتوں پر شیطان پر لعنت کے الفاظ میرا قلم سے خود بخود درج ہو گئے، اور انہی چیزوں کو میں نے پڑیوں کی شکل میں ہر عرضی کے ساتھ رکھ دیا۔ ایک انوکھا لیکن دلچسپ کام تھا، اور اکرام میرے ساتھ ان کاموں میں شریک تھا۔ 10 دن، 15 دن، تقریباً 1.5 ماہ گزر گیا۔ صبر و سکون سے ہم نے سارا وقت گزارا تھا۔ عبادت الہی سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارا تمام وقت اسی طرح گزر جاتا تھا۔ اکرام کے چہرے پر شکن بھی نہیں آئی تھی، اس نے بھی اس ماحول کو قبول کر لیا تھا۔ ان لوگوں کو ہم پر مکمل اعتماد ہو گیا تھا، اس لیے اب کبھی کبھی ہمیں غار سے باہر بھی لے جایا جاتا تھا، لیکن یہ سورج ڈھلنے کے بعد ہوتا تھا۔ پہلی بار جب شامی کھلے آسمان کے نیچے آیا تو میں نے اس سے پوچھ لیا، کیا آج کل یہاں شیر جھاڑو دینے نہیں آ رہے؟ میری بات سن کر شامی ہنس پڑا۔ کیوں؟ ملنا چاہتے ہو شیروں سے؟ کیا مطلب؟ یہاں بیٹھو، ملائے دیتا ہوں۔ وہ ہمیں بٹھا کر ایک طرف چلا گیا، اور پھر چند ہی لمحات کے بعد ہم نے شیر کے دھاڑنے کی آواز سنی۔ اکرام تو اچھل کر کھڑا ہو گیا تھا، میں بھی حیرانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ شیر تو کہیں نظر نہیں آیا، مگر اس کے دھاڑنے کی آواز کئی بار سنائی دی۔ پھر شامی واپس آ گیا، اس نے ہنستے ہوئے کہا، ملے شیر سے؟ تو یہ ہے خانقاہ کا شیر۔ سارا کھیل ایک جیسا ہے، مگر تم اس دنیا کو دیکھو، کیسی انوکھی دنیا ہے۔ کسی بیوپاری کے پاس چلے جاؤ، تمہارے بدن کی کھال اتار لے گا، وہ چکر دے گا تمہیں کہ گھن چکر بن جاؤ گے۔ ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، انسانی ہمدردی سے ہٹ کر وہ تمہاری مالی حیثیت کا جائزہ لے گا، تمہاری بیماری کو آسمان پر پہنچا دے گا۔ وکیل، سرکاری افسر، ہر شعبے کا انسان اپنے دولت کے دروازے کھولے رکھتا ہے۔ اسے اپنے فن میں مہارت حاصل ہے، وہ ذہین ہے، چالاک ہے، دوسروں کو احمق بنانا جانتا ہے، لیکن اتنی ہی خوشی سے وہ یہاں احمق بننے آ جاتا ہے، منتیں مرادیں مانگتا ہے، کسی کا تکا لگ جاتا ہے، جس کا کام نہیں ہوتا وہ اسے تقدیر سمجھتا ہے، اس کی عقیدت کم نہیں ہوتی۔ جس طرح وہ اپنا کام کرتا ہے اسی طرح ہم بھی اپنا کام کرتے ہیں۔ آج کل ہر چیز پبلسٹی سے ہوتی ہے، ہمارا پبلسٹی کا شعبہ بھی سرگرم رہتا ہے، اور ہم اپنی پروڈکٹ کی پوری پبلسٹی کرتے ہیں۔ پبلسٹی کا شعبہ؟ ہاں، ہمارے ملازم، ہمارے نمائندے اسی شہر میں نہیں، آس پاس کی متعدد بستیوں میں بکھرے ہوئے ہیں، سب کو تنخواہیں ملتی ہیں، وہ بورے شاہ کی کرامتوں کی کہانیاں سناتے ہیں، شعبدہ گری کرتے ہیں، مختلف طریقے ہوتے ہیں ان کے، کوئی اچانک پاگل ہو جاتا ہے، ننگ دھڑنگ سڑکوں پر پھرتا ہے، لوگوں کو پتھر مارتا ہے، لیکن چند نمائندے اسے پکڑ کر یہاں لے آتے ہیں، یہاں اسے دعائیں دی جاتی ہیں، تعویذ دیے جاتے ہیں اور اس کا علاج ہوتا ہے۔ کچھ دن میں وہ بھلا چنگا ہو کر چلا جاتا ہے اور لوگ بھورے شاہ پر عقیدت کے پھول برساتے ہیں۔ کاروبار حیات کے رنگ ایسے ہی بدل گئے ہیں دوست۔ اسی طرح خانقاہ کے شیر ہیں، شیروں کی اقسام میں اس کا اضافہ بھی کر لو، جنگل کا شیر، قالین کا شیر، خانقاہ کا شیر۔ شامی کہکہے لگانے لگا۔ شامی، یہ بھورے بابا کیا ہے؟ آدمی ہے، مکمل آدمی ہے، اپنے فن کا استاد۔ وہ کس قسم کا آدمی ہے؟ میرے خیال میں اس دور کا ایک کامیاب آدمی۔ تمہاری تعلیم کیا ہے؟ میں نے اچانک پوچھا۔ ارے، یہ بھورے شاہ سے اچانک مجھ پر کیوں آ گئے؟ تمہاری باتیں سن کر۔ کیا مطلب؟ تمہاری گفتگو بتاتی ہے کہ تم کافی پڑھے لکھے آدمی ہو، مگر عرضیاں تم مجھ سے لکھواتے ہو۔ کیوں؟ شامی ہنس پڑا، پھر بولا، کہاں کی باتیں کر رہے ہو دوست؟ جو تعلیم اسکولوں میں دی جاتی ہے وہ کس کے پاس ہوتی ہے؟ اصل معلم وقت ہوتا ہے، وہی سب کچھ سکھاتا ہے، وہی میرا استاد ہے، اسی کی سکھائی ہوئی باتیں دہرا رہا ہوں میں۔ لکھنا پڑھنا بالکل نہیں جانتا۔ بھورے بابا بھی عجیب سا انسان ہے۔ کس لحاظ سے؟ وہ جو کچھ کر رہا ہے
خود ہی شدت سے اس کی نفی کرتا ہے۔ میں نے اسے جب بھی شاہ یا درویش کہا وہ جیسے تڑپ سا گیا۔ اس نے شدت سے مجھے اس کے لیے منع کر دیا۔ ضمیر تو ہر شخص کا ہوتا ہے نا، اور ضمیر اگر زندہ ہوتا ہے تو سچ بولتا ہے، سچ سنتا ہے، مگر ضمیر کے خلاف عمل تو ضمیر کو قتل کر دیتا ہے۔ بعض اوقات ایسے دوراہے آ جاتے ہیں جہاں انسان کو کسی ایک کے قتل کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ بورے بابا کے سامنے بھی ایسا ہی ایک دوراہا آ گیا تھا۔ اگر وہ ضمیر کو قتل نہ کرتا تو اسے خود قتل ہونا پڑتا، مگر اسے زندہ رہنا تھا، اپنے لیے نہیں، کسی اور کے لیے۔ کیا مطلب؟ اب تم مجھے قتل کروانا چاہتے ہو؟ بھورے بابا کے بارے میں اتنی بات بھی تم سے ہو گئی ہے، جبکہ برسوں سے یہاں رہنے والے بھی اس کے بارے میں اتنا نہیں جانتے، شامی نے کہا۔ لیکن شامی، بس 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 بابا، مجھے زندہ رہنے دو، شامی نے ہاتھ اٹھا کر کہا، پھر بولا، چلو چلو، زیادہ وقت ہو گیا ہے، کہیں شیر نہ آ جائے۔ وہ ہنس پڑا۔ ہم غار میں آئے۔ اکرام نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، کوئی بہت ہی پر اسرار کہانی چل رہی ہے مسعود بھائی، بڑا انوکھا کردار ہے اس بھورے شاہ کا۔ ہاں۔ مزید کچھ دن گزر گئے، معمولات جاری تھے۔ ایک رات اچانک بھورے شاہ عجیب سی کیفیت میں ہمارے غار میں گھس آیا۔ وہ تنہا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، بال بکھرے ہوئے تھے، بہت منتشر معلوم ہوتا تھا۔ ہمیں خاموشی سے گھورتا رہا، پھر اس کی آواز سام کی پھنکار کی مانند سنائی دی، تم کون ہو؟ مجھے اپنے بارے میں سچ سچ بتاؤ، کون ہو تم؟ اور سچ نہ بولے تو میں نے پریشان نظروں سے بھورے شاہ کو دیکھا۔ اس کی اس کیفیت کا صحیح اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا، تاہم میں نے حلیمی سے کہا، کوئی غلطی ہو گئی بڑے بابا؟ میرے اس سوال پر وہ سانپ کی طرح بل کھانے لگا۔ بڑے اضطراب کا اظہار ہو رہا تھا اس کی کیفیت سے۔ اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے خود ہی دوبارہ نرم لہجے میں پوچھا، ہم جس دن سے یہاں آئے ہیں بڑے بابا، آپ ہی کا نمک کھایا ہے اور یہی کوشش کرتے رہے ہیں کہ کوئی کام آپ کی مرضی کے خلاف نہ ہو۔ اگر کہیں سے ہمارے بارے میں آپ کو کوئی غلط اطلاع ملی ہے تو ہم آج بھی آپ سے وہی سب کچھ کہیں گے جو پہلے کہہ چکے ہیں، یعنی مسافر ہیں اور آوارہ گردی کرتے ہوئے ادھر نکل آئے تھے اور اس کے بعد سے یہی موجود تھے۔ ہمارا تعلق کسی سے نہیں ہے بڑے بابا۔ جہاں سے بھی آپ کو کوئی غلط اطلاع ملی ہے، آپ یقین کر لیں کہ وہ غلط ہے۔ ہاتھ جوڑتا ہوں، تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، تمہارے قدموں میں سر رکھتا ہوں، خدا کے لیے ایک بے چین روح کو اور زیادہ بے چین مت کرو۔ دیکھو، اگر خدا نے تمہیں عزت سے نوازا ہے، اگر اس نے تمہیں اپنی پناہ میں لے رکھا ہے تو کسی انسان کے ساتھ بدسلوکی مت کرو۔ ایک ایسا جلتا سلگتا انسان تمہارے سامنے ہے جس کے اندر آگ دہک رہی ہے، جو زندگی ہی میں جہنم پا گیا ہے، جو جہنم سے گزر رہا ہے، اسے اور جہنمی نہ بناؤ۔ خدا کے لیے تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، تمہارے قدموں میں سر رکھتا ہوں، مجھے اپنے بارے میں بتا دو۔ دیکھو، انسان ہوں، ساری برائیوں کے باوجود انسان ہوں، اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل میں اس قدر ڈوبا ہوا محسوس کرتا ہوں کہ مجھے اس کائنات میں خود سے زیادہ گنہگار اور کوئی نظر نہیں آتا۔ خدا کے لیے مجھے اور گناہوں کی دلدل میں نہ دھکیلو، مجھ میں اب قوت برداشت نہیں ہے۔ اس کی آواز لرز گئی اور آخر میں سسکیوں میں تبدیل ہو گئی۔ اکرام نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ میں خود ہی ابھی تک کچھ سمجھ نہیں پایا تھا۔ آگے بڑھا اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، نہیں بڑے بابا، میں تمہارا نمک خوار ہوں، یہ سب کچھ نہیں چاہتا۔ مجھے بس وہ بتا دو جس کی بنا پر تمہیں مجھ پر شک ہوا ہے۔ ایک بات بتا دو، میں نے تمہارے ساتھ بدسلوکی کی ہے، حالانکہ تم وہ نہیں جو نظر آتے ہو۔ مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم بہت کچھ ہو۔ میں نے تمہیں جاگتی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، لیکن سوتی آنکھوں نے مجھے تمہاری تفصیل بتا دی ہے۔ ہاں، کیا بتاؤں تمہیں، کن لمحات سے گزر رہا ہوں میں۔ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ مجھے زندگی بھر گناہ کرنے کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ کوئی ایک تو نیک کام کر لیتا جو روح کی تاریکیوں میں کسی سفید نقطے کی طرح روشن ہو جاتا۔ بڑی بے حرمتی ہوئی ہے میرے ہاتھوں، تمہاری قید کر رکھا ہے میں نے تمہیں، دھمکیاں دی ہیں، اور کیا کروں، مزاج ہی ایسا بن گیا ہے، اپنی اس بے چینی کو بھی صحیح الفاظ نہیں دے سکتا۔ جاہل مطلق ہوں، چنانچہ جو کچھ کہتا ہوں اپنی دیوانگی میں کہتا ہوں۔ جس دن سے تم یہاں آئے ہو نہ جانے کیا ہو رہا ہے، نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ میں تو لوگوں کے ساتھ فریب کرتا تھا، انہیں غلط دلاسے دیتا تھا، الٹی سیدھی جڑی بوٹیاں بتایا دیا کرتا تھا، لیکن جب سے تم نے جواب لکھنے شروع کیے ہیں، جسے دیکھو فائدہ ہو رہا ہے، سب کی مرادیں پوری ہو رہی ہیں، سارے کام سیدھے ہو رہے ہیں، اور وہ سب
اتنی نظریں لے کر آ رہے ہیں میرے پاس کہ میں خود حیران رہ گیا ہوں، اور جو خواب میں نے دیکھے ہیں ان خوابوں میں مجھے لرزا کر رکھ دیا ہے۔ ہاں، میں پاگل ہو گیا ہوں، اور اب یہ سوچ رہا ہوں کہ جو کچھ مجھ سے ہو گیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ بابا دیکھو، خدا کے لیے بڑا بابا نہیں ہوں، بڑا بابا تم ہو، جس طرح یہاں اجنبیوں کی طرح آئے، اس خانقاہ میں آ کر ٹھہر گئے، حقیقت سے آشنا کر دو۔ دن رات تمہارے قدموں میں پڑا رہوں گا، جب تک سر نہیں اٹھاؤں گا تمہارے پیروں سے، تب تک تم اپنے منہ سے یہ نہ کہو کہ تم نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ ان تمام گستاخیوں پر میں نے تمہارے ساتھ کی ہیں، مجھ گنہگار کو اور کتنے گناہوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ میں بابا صاحب، میں ایک مضطرب دل کا مالک ہوں، وہ دل جس سے سکون کا گزر نہیں ہے، جو کچھ دل میں آتا ہے کر ڈالتا ہوں، سمجھے؟ ڈاکے بھی ڈالتا ہوں۔ ڈاکو سنتو خان کی حیثیت سے میرا نام ان علاقوں میں گونج رہا ہے۔ راتوں کو میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ خانقاہ سے نکلتا ہوں، بستیوں میں لوٹ مار کرتا ہوں، خون ریزی نہیں کرتا میں، کیونکہ انسانی زندگی کو لینے کا حق مجھے نہیں ہے، لیکن لوگوں کو قلاش ضرور کر دیتا ہوں، اور یہاں بھی میں ڈاکہ زنی کرتا ہوں لوگوں کی جیبوں پر، ان کی معصوم آرزوؤں کو جھوٹے دلاسے دے کر انہیں حسرتوں کا شکار کر دیتا ہوں۔ جس کا کام نہیں بنتا وہ اسے اپنی تقدیر سمجھ لیتا ہے، اور جس کا کام بن جاتا ہے وہ چڑھاوے چڑھاتا ہے اس جیلی خانقاہ پر، اس جھوٹی قبر پر جس میں کچھ نہیں ہے سوائے اس مشینی عمل کے جوان کی آرزوئیں تم تک پہنچاتا ہے۔ بابا صاحب، میں یہ گناہ کرتا ہوں، اور بابا صاحب میں یہ سب کچھ کر کے خوش نہیں ہوں، لیکن کیا کروں؟ میرے ماضی نے مجھے یہ صورت دی ہے بابا صاحب، میری یہ صورت اسی دنیا نے بنائی ہے، میرا قصور نہیں ہے۔ میں جب تک تنہائی میں بیٹھتا ہوں، اپنا حساب کتاب کرتا ہوں تو اپنے آپ کو بے قصور سمجھتا ہوں، لیکن بابا صاحب پھر وہ سکون کہاں ہے جو انسانوں کے دلوں میں میسر ہوتا ہے؟ یہ سب جو میرے ساتھی ہیں یہ سب سکون سے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، آرام کی نیند سوتے ہیں، لیکن میں نیندوں سے محروم ہوں۔ میرے کانوں میں وہ معصوم آہیں اور سسکیاں گونجتی رہتی ہیں جو میرے ذریعے مصیبت کا شکار ہونے کی ہوتی ہیں۔ بابا صاحب، میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اپنے لیے کیا کروں۔ ہاں، مجھے سہارا دیجئے، مجھے مدد دیجئے، مجھے مدد دیجئے۔ وہ بلک بلک کر رونے لگا، اس طرح رو رہا تھا کہ وہ میرا دل موم ہوا جا رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص ہے کیا چیز، جو کچھ کہہ رہا ہے اس کی شخصیت اس سے بالکل مختلف ہے، لیکن انداز بتاتا ہے کہ وہ اپنی ذات میں ٹکڑے ٹکڑے ہے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ اس کے علاوہ اس نے اپنے انکشاف کیا کہ اس نے مجھے لرزا کر رکھ دیا۔ وہ رات مجھے یاد آ گئی تھی جب ہم پہلی بار یہاں آئے تھے، اور رات کی تاریکی میں ہم نے کچھ لوگوں کو سامان سے لدے بدے دیکھا تھا۔ ڈاکو سنتو خان، گویا یہ جگہ باقاعدہ جرائم کا اڈہ ہے اور اس کا سربراہ یہ شخص ہے، لیکن یہ بلکتا ہوا آدمی قابل رحم تھا۔ اس کے اندر احساس گناہ تھا۔ ایک گنہگار کو سزا دینا اللہ کا کام ہے، لیکن ایک بلکتے ہوئے انسان کو دلاسا دینا ہر اس شخص کا فرض ہے جو اس کے سامنے موجود ہو، اور اگر ایک بار انسان کسی کی کوششوں سے اچھے راستے پر آ سکے تو پھر یہ ایک فرض بن جاتا ہے۔ میں نے ایک لمحہ سوچا، پھر اکرام سے کہا، اکرام پانی لاؤ۔ اس نے فوراً ہی میرے حکم کی تعمیل کی۔ اب میرا دل اس شخص کی جانب راغب ہو گیا تھا، اور جو کچھ میرے بس میں تھا وہ میں اس کے لیے کرنا چاہتا تھا۔ اکرام کا لایا ہوا پانی میں نے اسے اپنے ہاتھ سے پلایا اور اس کی پشت پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، دوست، دنیا میں کچھ نیا نہیں ہوتا، بس یوں سمجھ لو ہر شخص کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ تم نے اپنا دکھ مجھ سے کہا، میں نے اسے سن کر تمہیں دلاسا دینا چاہتا ہوں۔ بہت سی باتیں ہوں گی اس دوران، لیکن اس وقت جب تک اپنے دل کی ساری بھڑاس میرے سامنے نکال دو گے، مجھے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے سے آشنا کر دو، میں اس کے بعد تمہارے لیے دعائیں ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ تمہیں ان نیک راستوں پر لے آئے جن سے تم دور ہو گئے ہو۔ توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں صاف الفاظ میں ہدایت کر دی گئی ہے کہ کبھی رحمت ایزدی سے نہ امید نہ ہوا جائے۔ چنانچہ تم جو کوئی بھی ہو، اگر تمہارے دل کو گوارا کرے تو اپنے دل کو میرے سامنے خالی کر دو، میں خلوص دل سے تمہارے لیے دعائیں کروں گا۔ حالانکہ مجھ ناچیز کی حیثیت ہی کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے ان بندوں کی سن لیتا ہے جو خلوص سے کچھ مانگتے ہیں۔ مجھے بتاؤ
کون ہو تم؟ تمہاری کہانی کیا ہے؟ کوئی بات راز نہ رکھنا۔ اب تو میری سمجھ میں یہ بھی نہیں آتا کہ تمہیں کس نام سے پکاروں، بھورے شاہ کہوں، سنتو خان کہوں یا بڑے بابا کہوں؟ نہ میں بھورے شاہ ہوں، نہ سنتو خان، نہ بڑا بابا ہوں۔ میرا نام نادر ہے، نادر حسین۔ یہ میرا اصل نام ہے بابا صاحب۔ میں کسی زمانے میں صرف نادر حسین تھا، ایک معصوم دیہاتی، ایک ایسے گھرانے کا فرد جس کے بارے میں لوگ کچھ نہیں کہتے تھے کیونکہ وہ گھرانہ قابل ذکر ہی نہیں تھا۔ میرا باپ کسان تھا، ماں تھی، 2 بہنیں تھیں، ایک چھوٹی ایک بڑی۔ یہ کنبہ تھا ہمارا۔ میرا باپ اس کنبے کی پرورش کرتا تھا، میں بھی حسب توفیق اس کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ میرے باپ کو سانپ نے کاٹ لیا۔ کھیتوں پر کام کر رہا تھا کہ سانپ نے اس کی پنڈلی میں کاٹ لیا، زہر چڑھ گیا اس کی پنڈلی پر۔ باندھ کر زہر کو آگے بڑھنے سے روک دیا گیا، لیکن اس کی ٹانگ کا علاج نہ ہو سکا۔ ہمارے پاس نہ تو پیسے تھے اور نہ وہ ذرائع کہ ہم کسی اچھی جگہ باپ کا علاج کرا سکتے۔ بس میونسپلٹی کے ڈاکٹر نے میرے باپ کی ٹانگ کاٹ دی اور اس طرح ہمارے ہاں ان مصائب کا آغاز ہو گیا جو انسانی زندگی کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں۔ فاقے شروع ہو گئے ہمارے گھر میں۔ میرا باپ چودھری کے کھیتوں پر کام کرتا تھا، لیکن چودھری نے مجھے اس کی جگہ نوکر نہیں رکھا۔ اس کے دل میں برائی آ گئی تھی۔ میری بہن کو دیکھ لیا تھا اس نے، نوجوان تھی، خوبصورت تھی۔ میری ماں فریاد لے کر گئی تھی اس کے پاس۔ بدنگاہ چودھری نے ایک منصوبہ تیار کیا۔ وہ اپنی بیوی سے بہت ڈرتا تھا، اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا، مگر چودھری نے اسے شیشے میں اتار لیا۔ وہ بانجھ تھی، اولاد نہیں ہوتی تھی اس کے ہاں۔ ایک دن وہ ہمارے گھر آ گئی۔ میری ماں سے اس نے کہا، تمہاری پریشانی دیکھی نہیں جاتی، ایک خیال لے کر آئی ہوں تمہارے پاس۔ حکم دے بیگم صاحبہ، میری اماں نے کہا۔ تمہیں پتہ ہے کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ اللہ کرم کرے گا بیگم صاحبہ، میں نے چودھری صاحب کو بڑی مشکل سے تیار کیا ہے۔ ایک راستہ ہے میرے سامنے۔ تمہاری بڑی بیٹی شمو ہے نا؟ ہاں، اس کا نکاح چودھری صاحب سے کر دو۔ حق مہر میں ہم 1 باغ اور 10 بیگھے زمین دیں گے، تمہارے بھی دل دور ہو جائیں گے۔ یہ کام بالکل خاموشی سے ہوگا، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی۔ شمو میرے پاس رہے گی۔ بول کیا کہتی ہے؟ نکاح؟ ایک اولاد پیدا ہو جائے گی اس سے تو چودھری صاحب خاموشی سے اسے طلاق دے دیں گے۔ جو اسے دیا ہوگا سب تمہارا، بچہ میرا کہلائے گا۔ بعد میں تم شمو کا بیاہ کر دینا، کس کو پتہ چلے گا؟ کیا کہہ رہی ہو بیگم صاحبہ؟ میری ماں بمشکل بولی۔ میں نے بھی سن لیا تھا۔ خون کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا تھا میرے وجود میں پاگل ہو گیا تھا۔ آگے بڑھ کر میں نے بیگم صاحبہ سے کہا، فوراً گھر سے نکل جاؤ بیگم صاحبہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے آدمی تمہاری لاش لینے آئیں۔ تو ایسی کون سی بری بات کہہ دی میں نے؟ آئے ہائے، ایک تو احسان کر رہے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، بھوکے مرو گے تو خود آؤ گے۔ خون کے سارے گھونٹ سینے میں اتار لیے میں نے، اپنا لہو چاٹ لیا۔ معذور باپ، بے کس ماں، جوان بہنوں کا میرے سوا کوئی سہارا نہیں تھا۔ ان کے لیے مجھے زندہ رہنا تھا، صبر کرنا تھا۔ میں نے صبر کر لیا۔ ہم نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ پیٹ بھرنے کا سہارا چاہیے تھا، سب کو پالنا تھا، سب کچھ بھلا دینا تھا۔ کوشش کی، کچھ کامیابی حاصل ہو گئی۔ راجہ خان لوہار کے ہاں نوکری مل گئی، بھٹی کا پنکھا چلانے کی، گھن چلانے کی۔ روٹیوں کا سہارا ہو گیا۔ راجہ خان بہت برا آدمی تھا، جوا کھیلتا تھا، تاڑی پیتا تھا۔ 4-6 دن کام کر کے کما لیا، 4-6 دن بیٹھ کے کھا لیا۔ مجھے بھی کچھ نہ کچھ مل جاتا تھا۔ اس کے گھر میں بھی آنا جانا تھا۔ اس کی بیوی رشیدہ بڑی نیک عورت تھی، نمازی، پرہیزگار، شوہر کی برائیوں کو چھپانے والی، بے اولاد تھی۔ مجھے بھائی کی حیثیت دینے لگی۔ وہ میری مدد بھی کرتی تھی، خود اچھے گھر کی تھی، ماں باپ بھی لیتے دیتے رہتے تھے۔ برے وقت کے لیے پیسے بچاتی تھی کیونکہ شوہر ناقابل بھروسہ تھا۔ ان پیسوں میں سے وہ میری مدد کرتی تھی۔ میری مجبوریوں نے مجھے اس کی مدد لینے پر آمادہ کر دیا تھا، مگر بدکار راجہ نے تو ان باتوں کو دوسری نگاہوں سے دیکھا، اور ایک دن تاڑی کے نشے میں اس نے اپنی بیوی کو خوب مار مار کر زخمی کر دیا۔ میں معمول کے مطابق بھٹی پر پہنچا تھا۔ راجہ تو موجود نہیں تھا، مگر رشیدہ کے پورے چہرے پر نیل پڑے ہوئے تھے، زخمی سر پر پٹی کسی ہوئی تھی۔ ارے کیا ہوا؟ کچھ نہیں، تو جا اپنا کام کر۔ مارا ہے راجہ بھیا نے؟ نادر، تو اپنا کام کر، تجھے کیا ان باتوں سے؟ جا بھٹی سلگا، نہیں تو راجہ بگڑے گا۔ کیوں مارا ہے اس نے تجھے؟ شوہر ہے وہ میرا، میں جانوں وہ جانے، تو بلا وجہ بیچ میں آ رہا ہے۔
میں نے افسردگی سے گردن جھکا لی، پھر آہستہ سے کہا، بھائی بھی کہتی ہے تو مجھے رشیدہ، مگر میں غیرت مند بھائی کہاں ہوں؟ میں تو خود تجھ سے پیسے لیتا ہوں۔ میرے الفاظ پر وہ تڑپ گئی، آگے بڑھی اور میرا سر سینے سے لگا لیا۔ یہ پیسوں کا ذکر تو بیچ میں کیوں لے کے آ رہا ہے؟ ایسی بیکار باتیں مت کر۔ اور پھر اس کا چہرہ دہشت سے سفید ہو گیا، وہ سہمی ہوئی آنکھوں سے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے سنبھل کر گردن گھمائی تو راجہ دروازے پر نظر آیا، وہ خاموشی سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے نفرت ابھر آئی، کمبخت، نشے باز، ایسی نیک عورت پر ظلم کرتا ہے۔ آج بھٹی نہیں جلے گی کیا؟ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں اسے گھورتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ بھٹی جلی، کام ہوا، میں نے گھن بھی چلایا۔ راجہ نے مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ شام کو میں نے کہا، راجہ بھیا ایک بات کہوں؟ کیا بات ہے؟ تم نشہ مت کیا کرو۔ کیا بکواس کر رہا ہے؟ تم نے رشیدہ بھابھی کو مارا ہے تو پھر؟ نکاح میں تو میرے ہی ہے وہ۔ عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے راجہ بھیا۔ جا نادر، اپنے گھر جا، میرے منہ مت لگ، جا چلا جا۔ میرا اندھ آتا تھا وہ، اس سے زیادہ اور کیا کہتا۔ گردن لٹکا کر واپس آ گیا۔ رشیدہ کے لیے دل دکھ رہا تھا، لیکن سچ بات ہے میاں بیوی تھے وہ، میں کیا کر سکتا تھا؟ خود کو سمجھا لیا۔ دوسرے دن اپنا کام کر رہا تھا، سرخ لوہے پر گھن چلا رہا تھا کہ راجہ نے بیٹھے بیٹھے ایک بہت بری بات کر دی، اتنی بری کہ سارا وجود لوہے کی طرح سرخ ہو گیا۔ میں نے اسے خونی نظروں سے دیکھ کر کہا، بہن ہے وہ میری، بھابھی کہتا ہوں میں اسے، ماں کے برابر ہے وہ میرے لیے۔ آج تم ضرورت سے زیادہ نشے میں ہو راجہ بھیا۔ مگر وہ نہ مانا، اس نے میری روح پر ایسی ضربیں لگائیں کہ مجھے جوابی ضرب لگانی پڑی، مگر یہ ضرب 4.5 سیر وزنی گھن کی تھی جو میرے ہاتھ میں تھا اور سر سے اوپر اٹھا ہوا تھا۔ راجہ بھیا کا سر غائب ہو گیا تھا، شاید گردن میں گھس گیا تھا۔ اس کا سفید سفید مغز خون کے ساتھ سرخ دہکتی ہوئی بھٹی میں گر رہا تھا۔ شدید تکلیف کے عالم میں وہ بھی بھٹی ہی پر گر پڑا اور گوشت کی چراند دور دور تک پھیل گئی۔ میرے ہوش و حواس گم ہو گئے تھے، خون کی چادر تنی ہوئی تھی میری آنکھوں پر۔ آج تک معلوم نہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا تھا۔ ہوش اس وقت آیا جب میں چودھری صاحب کے سامنے تھا۔ حواس ٹھیک ہو گئے تیرے؟ چودھری صاحب، میں یہاں؟ میں نے حیرت سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، پھانسی کا پھندا تیار ہو رہا ہے تیرے لیے بیٹے، اسی میں گردن پھنسے گی، تختہ ہٹا دیا جائے گا، آنکھیں اور زبان باہر نکل آئے گی۔ اوئے جوانی زیادہ چڑھ گئی رہی ہے تجھے، بیچارے لوہار کو مار ڈالا۔ راجہ بھیا خود شیطان بن گیا تھا چودھری صاحب۔ اوئے ہم سے بھی جھوٹ بول رہا ہے، سیدھا پولیس کے ہاتھوں میں جاتا، ہم یہاں لے آئے۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا چودھری صاحب، اس کے بعد جو ہوگا وہ میری تقدیر ہے۔ اتنا بڑا مان دیا تجھے، سارے گھر والے عیش کرتے، اب بھی سوچ لے ہم بچا لیں گے تجھے۔ تو قبول کر کے نہ دینا، کہہ دینا بھٹی میں گر گیا تھا تو اس وقت پاس نہیں تھا، نشہ تو کرتا ہی تھا سسرا، ہم گواہی دے دیں گے، پھر کس کی مجال ہے کہ بولے، مگر ایسے نہیں۔ چودھری صاحب سوچ لے اچھی طرح، فیصلہ تجھے کرنا ہے۔ پولیس نہیں آئی چودھری صاحب؟ آئی تھی، ٹال دیا ہم نے، تجھے لے آئے اپنے ساتھ اور یہاں بند کر دیا۔ سب یہی سمجھ رہے ہیں کہ پولیس لے گئی ہے تجھے، پولیس والے اپنے یار ہیں، جب تک ہم نہیں کہیں گے وہ دوبارہ نہیں آئیں گے، مگر فیصلہ تجھے کرنا ہے۔ تیرا باپ تیرے سامنے نہیں بول سکتا، یہ ہمیں معلوم ہے، بول کیا کہتا ہے، فیصلہ کر ابھی اسی وقت، اور پھر یہ سب کچھ کسی کو پتہ تھوڑی چلے گا، ہم خود بھی تو اس بات کو چھپا کر رکھیں گے۔ فیصلہ اسی وقت کرنا ہوگا چودھری صاحب؟ میں نے پوچھا۔ 16 آنے کھرا سودا ہوگا، تو تیار ہوگا، ہم نکاح کریں گے اور بس، اس کے بعد ہم تجھے سامنے لے آئیں گے، لوگوں سے کہیں گے کہ پولیس نے تجھے بے گناہ قرار دے دیا۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب، میں نے فیصلہ کر لیا۔ ہو گیا فیصلہ۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، چودھری بھی خوشی سے اٹھ کھڑا ہوا، دونوں ہاتھ پھیلا کر مسکراتا ہوا مجھ سے گلے ملنے کے لیے آگے بڑھا۔ اسے کہتے ہیں عقل مندی سالے صاحب، یہ ہوئی بات، اب تم دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ وہ میرے بالکل قریب آ گیا، میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن دبوچ لی، میری انگلیاں اس کی گردن پر شکنجے کی طرح کس گئیں۔ میرا فیصلہ پسند آیا چودھری صاحب؟ کیسا رہا میرا فیصلہ؟ وہ میری گرفت میں تڑپنے لگا، اس کی آنکھیں اور زبان باہر نکل آئیں۔ یہی منظر اس نے میرے سامنے پیش کیا تھا۔ جب اس کی جان نہ رہی تو میں نے اسے چھوڑ دیا، اسی کی تلاشی لی،
بہت سے روپے تھے اس کے پاس، سونے کی چین، ہیرے کی انگوٹھیاں پہنے ہوئے تھا وہ۔ یہی نہیں، اس کے اس کمرے میں تجوری بھی تھی جسے میں نے خالی کر دیا۔ میں واقعی عقل مند ہو گیا تھا۔ چھپتا چھپاتا گھر واپس آیا، ماں باپ اور بہنوں کو تیار ہونے کے لیے کہا، بدر چاچا کے بیل کھولے، گاڑی جوتی اور سب کو اس میں بٹھا کر چل پڑا۔ صبح 5 بجے میں ہردوار جنکشن پہنچا، وہاں سے کانپور جانے والی گاڑی میں بیٹھ گیا اور کانپور آ گیا۔ ماں باپ بہنوں کو کچھ خبر نہیں تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، مگر کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اپنے ساتھ اتنا لایا تھا کہ ساری مشکلیں آسان ہو گئیں۔ ایک گھر خریدا، نام بدلا اور رہنے لگا۔ سب پرسکون تھے، میں مضطرب تھا۔ پھر ایک دن میں نے اخبار میں اپنی تصویر دیکھی۔ پولیس کو دوہرے قتل کے مجرم کی تلاش تھی۔ سارے ہندوستان کی پولیس کو چوکس کر دیا گیا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ بات ایسے ہی نہ ٹل جائے گی۔ شموں کے لیے ایک شریف نوجوان تلاش کیا، اسے بہت کچھ دے کر اس کی شادی کر دی۔ باقی رقم باپ کو دے کر کہا کہ چھوٹی بڑی ہو جائے تو اسے بھی رخصت کر دیا جائے، اور پھر وہاں سے بھاگ آیا۔ ایک روپوش مجرم کے لیے جائے پناہ کہیں نہ تھی۔ زندہ رہنے کے لیے مجرم بننا تھا، چنانچہ میں سنتو خان بن گیا۔ گروہ بنایا، یہ خانقاہ بنائی اور یہاں جعلی پیر بن کر بیٹھ گیا۔ باقی سب کچھ تمہارے سامنے ہے بابا صاحب۔ خوب کھیل کھیلے مگر سکون نہیں ملا۔ احساس گناہ، گناہ پر گناہ کرائے جا رہا ہے۔ میری منزل کہاں ہے بابا صاحب؟ کوئی منزل ہے میری؟ میں سکتے کے عالم میں اس کی کہانی سن رہا تھا۔ اکرام بھی پتھرایا ہوا تھا۔ بہت دیر کے بعد میں نے کہا، ڈاکے کیوں ڈالتے ہو؟ دولت کے لیے۔ اتنی دولت کا کیا کرو گے؟ خرچ کر دیتا ہوں۔ کہاں؟ عرضیاں لانے والوں میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں بیٹیاں بیاہنی ہوتی ہیں، بیماروں کا علاج کرانا ہوتا ہے، ان کی دعائیں پوری ہو جاتی ہیں۔ رات کی تاریکی میں کوئی منہ پر رومال لپیٹے ان کے دروازے پر جاتا ہے اور ان کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں پیر بھورے شاہ آئے تھے اور سب کچھ ہو گیا۔ پھر وہ انہی پیسوں میں سے پھولوں کی چادر چڑھانے آتے ہیں، گھی کے چراغ جلانے آتے ہیں۔ اوہ، تم یہ کرتے ہو؟ ہاں بابا صاحب۔ پھر بھی سکون نہیں ملتا؟ نہیں بابا صاحب، بے سکون ہوں، دل کو قرار نہیں ملتا۔ ماں باپ بہنوں سے دوبارہ ملے؟ کبھی نہیں، مگر ان کی خبر رکھتا ہوں۔ سب ٹھیک ہے، دوسری بہن کی شادی بھی ہو گئی ہے۔ دونوں بہنیں اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں۔ باپ کے پاس کافی رقم موجود ہے اور وہ خوشی کی زندگی گزار رہا ہے۔ میں صرف اس لیے ان کے پاس نہیں جاتا کہ کہیں میری شناخت نہ ہو جائے اور سب کچھ بگڑ نہ جائے۔ بہت دور ہوں میں ان سے، لیکن بس یہ اطمینان ہے کہ وہ سکھ چین کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مگر بابا صاحب، میرا سکون کہاں ہے؟ مجھے سکون چاہیے بابا صاحب، مجھے سکون چاہیے۔ بڑی حیران کن کہانی تھی، بڑا عجیب احساس تھا میرے دل میں اس شخص کے لیے۔ اکرام کی کیفیت بھی مجھ سے مختلف نہیں تھی۔ کیا عجیب کردار ہے۔ میں حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ بھلا میں کیا اور میری اوقات کیا کہ میں ایسے کسی کردار کو کوئی سہارا یا سنبھالا دے سکوں۔ بہت دیر تک خاموشی رہی، پھر اس نے کہا، آپ نے مجھ سے بہت کچھ پوچھ لیا بابا صاحب، میں نے سب کچھ بتا دیا۔ آپ مجھے اپنے بارے میں نہیں بتائیں گے؟ اب میں تمہیں نادر حسین کہہ کر ہی پکاروں گا۔ نادر حسین، یقین کرو، جھوٹ نہیں بول رہا میں۔ جو میں نے روز اول کہا وہی آج کہہ رہا ہوں۔ ایک مسافر ہوں، آوارہ گردی کرتا ہوا یہاں تک آ پہنچا ہوں اور اس کے بعد سے تمہارا مہمان ہوں۔ تم نے جس حال میں بھی رکھا خوش ہوں۔ اللہ کے کلام میں برکت ہوتی ہے۔ کون بھلا اس سے منحرف ہے کہ کلام الہی سے بڑھ کر اور بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اگر لوگوں کو اس کلام سے فائدہ ہو جاتا ہے، اگر ان کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، بس یہ کلام الہی کی برکت ہے۔ کیا مجھ پر یہ بھی اثر انداز نہیں ہو سکتا؟ میرے لیے بھی تو دعا کرو بابا صاحب، مجھے بھی تو سکون کی دولت عطا کرو۔ میں جل رہا ہوں، اندر ہی اندر سلگ رہا ہوں، مدھم مدھم دھواں دے رہا ہوں میں۔ کم از کم اتنی ہی دعا کرو میرے لیے کہ میرا یہ وجود جلدی بھسم ہو جائے، میں جل کر راکھ ہو جاؤں۔ آہستہ آہستہ جلنا میرے لیے اب ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔ میں نے ہمدردی کی نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر آہستہ سے کہا، دیکھو نادر حسین، ضمیر کی عدالت میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ دنیا کے تمام فیصلوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ وہاں سچ کی حکمرانی ہے اور تم نے جو کچھ کیا ہے ضمیر کی عدالت اسے قبول نہیں کرتی۔ تم بے شک نیک راستوں کے مسافر ہو، جو کچھ تم کرتے ہو وہاں شاید توازن متاثر ہو جاتا ہے۔ توازن نہیں ہے نادر حسین، یہی توازن قائم کرنا ہے تمہیں۔ جب تم لوٹ مار کرتے ہوگے سنتو خان کی حیثیت سے،
ظاہر ہے دلوں سے آہیں نکلتی ہوں گی، بد دعائیں دیتے ہوں گے لوگ تمہیں اپنی بربادی پر، جس کے نتیجے میں بے سکونی تمہاری روح میں جا بسی ہے۔ اگر مجھ سے مشورہ چاہتے ہو تو میرے چند مشورے قبول کرو۔ سب سے پہلے ڈاکہ زنی کا یہ سلسلہ ترک کر دو، یہ سب سے بری چیز ہے، اور اس کے بعد اور بھی کچھ مشورے دوں گا میں تمہیں، ذرا غور کر لوں اس بات پر۔ اکرام، پانی لاؤ۔ ایک بار پھر اکرام نے پانی کا ایک پیالہ میرے سامنے پیش کر دیا۔ میں نے اس پر درود پاک 7 بار پڑھ کر دم کیا اور نادر حسین سے کہا، لو یہ پانی پی لو۔ نادر حسین نے پانی کا یہ پیالہ بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ لے کر منہ سے لگایا اور غٹا غٹ پی گیا۔ میں نے اس سے کہا، اگر طبیعت قبول کرتی ہے تو نماز کا آغاز کر دو، تمہاری یہ بے سکونی تو چٹکیوں میں ہوا ہو جائے گی۔ اس کے بعد نادر حسین، میں تم سے اور بھی بہت سی باتیں کروں گا، کیا خیال ہے تمہارا؟ مجھے سکون چاہیے، سکون دے دیجئے مجھے بابا جی، جو آپ کہیں گے سو کروں گا۔ پھر ٹھیک ہے، جاؤ آرام کرو، یہ سارے کام یوں ہی چلنے دو، سوائے اس کے جو میں نے تم سے کہا۔ نادر حسین اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اکرام ابھی تک اس داستان کے سحر میں ڈوبا ہوا تھا، میں بھی خاموشی سے اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اکرام نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، مسعود بھیا، اس دنیا میں کوئی ایسا ہے جسے کوئی دکھ نہ ہو؟ یا کوئی ایسا شخص مل جائے گا جو یہ کہے کہ وہ زندگی کے مسائل سے دور رہا ہے اور اس کی ذات میں غم کا کوئی پہلو نہیں ہے؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا اکرام، کائنات بنانے والے نے اپنی کائنات میں کیا کچھ رکھا ہے بھلا کون جان سکتا ہے؟ وہی جانے جو اس کا خالق ہے۔ اکرام عجیب سے تاثر میں ڈوبا رہا، پھر اس نے کہا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر شخص اپنے دکھ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے۔ میرے دل میں ایک بہن کسک رہی ہے، آپ کے دل میں ایک پورا گھرانہ، نہ جانے کس کس دل میں کیا کیا دکھ پل رہا ہوگا۔ ویسے مسعود بھیا، آپ یقین کیجئے، کچھ دکھی ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو دکھ کا احساس ہلکا لگنے لگتا ہے۔ خیر، آپ کے ساتھ وقت گزار کر میری کایا ہی پلٹ گئی ہے، اور جو سوچیں آپ کے قربت نے دی ہیں، اور ان میں سب سے نمایاں سوچ یہ ہے کہ جہاں انسان اپنی تمام تر جد و جہد کر کے تھک جاتا ہے، وہاں پھر اسے اپنی الجھنیں اس کائنات کے خالق کے سپرد کر دینی چاہیے، جو تمام مشکلات کا حل رکھتا ہے۔ اس طرح اس پر تکیہ کر کے کم از کم یہ احساس ضرور ہو جاتا ہے کہ جب فیصلہ ہوگا تو بات بن جائے گی۔ مسعود بھیا، مجھے اتنا سکون مل گیا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو۔ سریا جب بھی یاد آتی ہے، ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ مالک اسے اپنی پناہ میں رکھنا، کہ تو سب سے بڑا رکھوالا ہے۔ اور مجھے یوں لگتا ہے مسعود بھائی، جیسے زبردست طاقتور ہاتھوں نے میری سریا کے سر پر اپنا سایہ ڈال دیا ہو۔ مگر نادر حسین کی کہانی نے دل پر عجیب سا اثر ڈالا ہے۔ کتنا دکھی ہے یہ شخص، آپ کے خیال میں کیا اس کا یہ عمل جس نے آج تک کیا مناسب ہے؟ اکرام نے پوچھا اور گردن ہلانے لگا۔ پھر میں نے کہا، کیا ہے کیا نہیں یہ جانے دو، بس جو کچھ ہمارے علم میں ہے اسے بتا دیں گے، باقی وہ جانے اور اللہ۔ اکرام نے خاموش ہو کر گردن جھکا لی۔ نادر حسین اب زیادہ تر ہمارے پاس بیٹھنے لگا تھا۔ اس کی کیفیت کچھ عجیب ہو گئی تھی، پہلے جیسی شان و شوکت اب اس کے چہرے پر نظر نہیں آتی تھی۔ اداس، خاموش آ کر دوزانوں بیٹھ جاتا تھا۔ میں نے اسے نماز سکھانا شروع کر دی تھی، اس نے بڑی پابندی سے ہمارے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دی تھی۔ درود پاک کا پھونکا ہوا پانی وہ بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ پیتا تھا۔ پھر ایک دن اس نے کہا، بابا صاحب، یہ باقی لوگ سرکشی کر رہے ہیں، میں اتنے دن سے خاموش بیٹھا ہوں تو آپس میں چہ میں گوئیاں کرنے لگے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ سرکشی کریں گے کیونکہ بہت دن سے انہوں نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا ہے اور صرف انہی چڑھاووں کی روٹیوں پر گزر بسر ہو رہی ہے۔ ویسے تو ہمارے پاس بہت کچھ موجود ہے، بھنڈار بھرے پڑے ہیں، لیکن ایک عادت جو ہے، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں یہ مجھ سے بغاوت نہ کر دیں۔ ان کی بغاوت اچھی نہیں ہوگی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلائی اور کہا، ان کے پینے کا پانی کہاں ہے نادر حسین؟ وہ نہ سمجھنے والے انداز میں مجھے دیکھنے لگا، لیکن پھر سمجھ کر جلدی سے بولا، میں سمجھ گیا بابا صاحب، آپ مجھے پانی پڑھ کر دے دیجئے۔ 6-7 دن تک ان لوگوں کو درود پاک کی برکتوں میں ڈوبا ہوا پانی پلایا گیا، اور نادر حسین نے مسکرا کر کہا کہ اب ان کی سرکشی ختم ہو گئی ہے اور وہ معتدل نظر آنے لگے ہیں۔ کچھ دن کے بعد نادر حسین نے خوشخبری سنائی کہ اسے نماز پڑھتے دیکھ کر ان میں سے کچھ نے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے۔ ایک دن اکرام نے کہا، ایک خیال میرے دل میں بار بار آتا ہے مسعود بھائی،
لوگ اس خالی قبر کو کسی بزرگ کی قبر سمجھ کر یہاں منتیں مرادیں مانگتے ہیں اور ہم مجرمانہ طور پر ان کی باتیں سنتے ہیں۔ اس طرح وہ فریب کھاتے ہیں، کیا ہم یہ فریب انہیں دیتے رہیں؟ بے شک یہ غلط ہے، قبر پرستی بت پرستی کے مترادف ہے، لیکن میں بہت کچھ سوچ کر بھی اس کا حل نہیں تلاش کر سکا ہوں۔ بس اتنی سوچ ہے میری کہ مخلوق خدا کے مسائل علم میں آ جاتے ہیں اور ہم بساط بھر ان کا حل تلاش کرتے ہیں۔ نادر حسین سے مشورہ کریں گے، ہو سکتا ہے کوئی اور حل نکل آئے۔ معمولات جاری تھے، نہ مجھے اور نہ اکرام کو کوئی پریشانی تھی۔ مجھے تو فوراً ہی پتہ چل جاتا تھا کہ میری کیا ڈیوٹی لگائی گئی۔ افسر اعلیٰ فیصلہ کرتے تھے کہ میری پوسٹنگ کہاں کی جائے، اور جب تک کہیں اور تبادلہ نہ ہو مجھے وہیں اپنے فرائض سر انجام دینا ہوتے تھے۔ یہاں بھی میری ضرورت تھی، مشکلات میں گھرے لوگ تھے، اپنے دکھ درد بیان کرتے، آسمانی رہنمائی میں جو کچھ ذہن میں آتا انہیں بتا دیتا، اس میں میرا کوئی دخل نہ ہوتا۔ کئی بار مراقبے کر کے اکرام کے اعتراض کا حل مانگا، مگر خاموشی رہی تو میں بھی خاموش ہو گیا۔ خانقاہ کا ماحول بے حد پروقار ہو گیا تھا، ہم پر اب کوئی قید نہیں تھی۔ راتوں کو باہر نکل آتے تھے، کھلی فضا میں عبادت کرتے تھے۔ ایک رات میں تنہا باہر نکلا اور تاروں کی چھاؤں میں دور دور کے پرسکون ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ کچھ فاصلے پر میں نے ایک ٹیلے پر کچھ تحریک دیکھی، غور کیا تو پہچان گیا، یہ نادر حسین تھا۔ خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دکھ ہوا، نہ جانے کس سوچ میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہمدردی ابھر آئی اور میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ میرے قدموں کی چاپ پر بھی اس نے گردن نہیں گھمائی اور اسی طرح ساکت بیٹھا رہا۔ نادر حسین، کیا بات ہے؟ کیا سوچ رہے ہو؟ مگر میری آواز پر بھی اس نے جنبش نہ کی۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں خوف کا احساس ابھر آیا۔ میں نے اسے زور زور سے جھنجھوڑا، لیکن وہ سکتے کے عالم میں تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ میں نے ان آنکھوں میں جھانکا اور میرے منہ سے ہلکی سی آواز نکل گئی۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں غائب تھیں، پوری آنکھوں میں سفید ڈھیلے چھائے ہوئے تھے۔ مجھ پر کپکپی طاری ہو گئی، ایک عجیب سا خوف مجھ پر مسلط ہو گیا اور میں اسے اسی طرح چھوڑ کر وہاں سے چلا آیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ دوسری صبح فجر کی نماز کے بعد اکرام سے رات کے اس واقعے کا تذکرہ ہی کرنا چاہا تھا کہ اکرام نے کہا، نادر حسین سے کتنے دن سے ملاقات نہیں ہوئی مسعود بھائی؟ بہت دن سے ہمارے پاس نہیں آیا، لیکن کچھ عجیب سی کیفیت ہو گئی ہے اس کی۔ اکثر چلچلاتی دھوپ میں اسے سورج کی طرف منہ اٹھائے کھڑے دیکھا ہے۔ کئی بار راتوں کو جگا تو کبھی اسے کھڑے ہوئے پایا، کبھی ساکت بیٹھا ہے۔ 2 دن پہلے کی بات ہے، میں کل رات کو باہر نکل آیا تو وہ کچھ فاصلے پر ٹیلے پر کھڑا ہوا تھا۔ میں نظر انداز کر کے آگے آ گیا۔ صبح کو نماز کے بعد میں اسے کھڑے ہوئے پایا اور پھر ساری دوپہر وہ اسی طرح کھڑا رہا۔ مجھے نہیں بتایا تم نے؟ بس بھول گیا تھا۔ اللہ نہ کرے اس کا ذہنی توازن متاثر نہ ہو گیا ہو۔ کیا کیا جائے؟ تلاش کرو اسے، وہ بہت دکھی ہے۔ میں نے کہا۔ اکرام کو رات کا واقعہ سنانے کا خیال یکسر ذہن سے نکل گیا تھا۔ ہم باہر آ گئے، پوری خانقاہ میں نادر حسین کو تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ تب مجھے اس ٹیلے کا خیال آیا اور اکرام کو ساتھ لے کر میں اس ٹیلے کی طرف چل پڑا۔ نادر حسین وہاں نہیں ملا۔ میں نے یہاں آ کر اکرام کو گزری رات کا واقعہ بتایا اور وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم جانتے ہو میں جھوٹ نہیں بولتا۔ میرا یہ مطلب نہیں ہے بھیا، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ دیوانگی دوسری بات ہے مگر آنکھوں کا بدل جانا۔ مسعود بھائی، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ کہیں کوئی اور معاملہ نہ ہو۔ اور معاملہ؟ یہ خانقاہ مصنوعی ہے اور یہاں کسی بزرگ کا دخل نہیں ہے۔ کوئی یہاں اثر انداز ہوتا ہے، ہمیں نگاہ رکھنی پڑے گی۔ خاص طور سے یہ دیکھنا پڑے گا کہ نادر حسین کی کیا کیفیت ہے۔ میں اکرام کا اشارہ سمجھ گیا تھا، لیکن نہ جانے اسے اتفاق کیوں نہیں کر رہا تھا۔ نادر حسین کہیں بھی نہیں ملا اور ہم واپس آ گئے۔ آج عرضیاں لکھنے کا دن تھا۔ حسب معمول کام پر بیٹھ گئے۔ یہ بھی باقاعدہ کام ہوتا تھا۔ حاجت مند انہی روایات کے ساتھ آتے تھے اور سورج ڈھلے خانقاہ خالی ہو جاتی تھی۔ ہم نے ان روایات کی تردید نہیں کی تھی اور انہی پر عمل کر رہے تھے۔ خانقاہ خالی ہو چکی تھی۔ اکرام تمام عرضیاں ترتیب دے چکا تھا۔ کوئی 8 بجے ہوں گے کہ اچانک شامی بدحواس ہمارے پاس دوڑا چلا آیا۔ اس کی کیفیت بے حد خراب تھی، سینہ دھونکنی بنا ہوا تھا، چہرہ سرخ ہو رہا تھا، بات منہ سے نہیں نکل رہی تھی۔ مسعود بھائی، مسعود بھائی، کیا ہوا؟ کیا بات ہے شامی؟ بڑا بابا قتل کر دیا گیا۔
کسی نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اس کی لاش قبر پر پڑی ہوئی ہے. سر الگ کر دیا گیا ہے, ہاتھ پاؤں الگ الگ پڑے ہوئے ہیں. ساری قبر خون میں ڈوبی ہوئی ہے. بڑا بابا مار دیا گیا ہے مسعود بھائی, بڑا بابا مار دیا گیا ہے. میں چراغ جلانے گیا تھا تو میں نے شامی کی آواز رند گئی. میرے بدن میں سنسنی دوڑ گئی. اکرام بھی سکتے میں رہ گیا تھا. بمشکل تمام نے شامی سے کہا, آؤ. ہم تینوں لڑکھڑاتے قدموں سے خانقاہ کے اس حصے کی طرف بڑھ گئے جہاں قبر تھی. باہر کا ماحول سنسان تھا. بیرونی لوگ تو سرشام چلے جاتے تھے. خانقاہ کے باسی بھی اپنی مکین گاہوں میں گھس جاتے تھے. یہ لوگ اب کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھی, لیکن سنا یہ گیا تھا کہ زیادہ تر لوگ نماز پڑھنے لگے ہیں. باقی ان کے معمولات کیا ہیں یہ تفصیل سے نہیں معلوم ہو سکا تھا. ہم تیز قدموں سے چلتے ہوئے خانقاہ کے دوسرے دروازے سے اندر داخل ہو گئے. چراغ جل رہا تھا. اس کے پیلی روشنی میں نادر حسین عرف بڑے بابا ایک دیوار کی طرف پشت کیے دو زانو بیٹھا ہوا تھا. اس کا بدن ساکت تھا اور ہمارے قدموں کی آہٹ پر بھی اس کے اندر کوئی جنبش نہیں ہوئی تھی. میں نے حیران نظروں سے شامی کو دیکھا. جو کچھ اس نے کہا تھا وہ تو نہیں تھا, مگر شامی کی آنکھیں حیرت سے چڑھی ہوئی تھیں. وہ چکرا رہا تھا. اکرام بھی تعجب سے اسے دیکھ رہا تھا. شامی نے بمشکل کہا, خدا کی قسم میں نے جھوٹ نہیں بولا. کیا مطلب؟ گویا اب بھی میں اندھا نہیں ہوں, میں نے خود دیکھا تھا. ارے میرے مالک, خون بھی نہیں ہے, مگر اس وقت گردن یہاں پڑی تھی, ہاتھ وہاں اور پاؤں اور دھڑ. قسم کھا رہا ہوں مگر بڑا بابا. میں اندھا دھند آگے بڑھا اور نادر حسین کے قریب پہنچ گیا. بڑے بابا تم ٹھیک ہو؟ میں نے پوچھا. شامی نادر حسین کے قریب پہنچ گیا. پھر اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور وہ اچھل کر ہم پر آ رہا. اکرام نے اسے گرنے سے بچایا تھا. آنکھیں اوہ آنکھیں ہو. شامی کا بدن کانپنے لگا. وہ جھومنے لگا تھا. ایک بار پھر اکرام کو ہی اسے سنبھالنا پڑا تھا. وہ آنکھیں بڑبڑاتا ہوا بے ہوش ہو گیا تھا. ہم دونوں پریشان ہو گئے. اب کیا کروں؟ اکرام نے پریشان لہجے میں پوچھا. میں آگے بڑھ کر اکرام کے پاس پہنچا اور شامی کو سنبھال لیا. باہر لے چلو میں نے کہا. اور وہ اکرام نے نادر حسین کے بارے میں کہا. اسے فی الحال چھوڑو, آؤ. میں نے شامی کو سنبھال کر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا. ہم دونوں باہر آ گئے. کچھ دور چل کر شامی کو پتھر کے سر پر لٹا دیا. اس میں ہوش کے آثار نظر آ رہے تھے. چند لمحات کے بعد اس نے آنکھیں کھول دی. کچھ دیر ہر احساس سے آری رہا, پھر چونک پڑا, ہمیں دیکھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا. ادھر ادھر نظریں دوڑا کر اس نے ماحول کا جائزہ لیا. پھر بولا, خدا کی قسم میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا, میں ہوش و حواس میں تھا. لاش خون میں ڈوبی ہوئی تھی اور بڑے بابا کے اعضاء الگ الگ پڑے ہوئے تھے. میں تو دہشت کھا کر بھاگا تھا, مگر بعد میں اور پھر مسعود بھائی, خدا کی قسم میں نے بڑے بابا کی آنکھیں دیکھی. اف میرے خدا, کیسی بھیانک آنکھیں تھیں. ان میں پتلیوں کا کوئی نشان نہیں تھا, بس سفید ڈھیلے چمکتے ہوئے ویران. شامی نے جھرجھری لے کر کہا. اسے اس کے حال پر چھوڑ دو شامی. مگر یہ کیا ہو رہا ہے, کچھ سمجھ میں تو آئے. اب آپ سے کوئی بات چھپی نہیں ہے مسعود بھائی, یہاں جو کچھ ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے. بڑے بابا میں ایک دم تبدیلیاں آئی ہیں. پہلے اس نے نماز شروع کی, پھر تہجد پڑھنے لگا. میں نے اپنی آنکھوں سے بیشتر دیکھا. اس نے سونا چھوڑ دیا. راتوں کو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا تو چاند پر نظریں جمائے بیٹھا ہے. دن میں دوسروں سے چھپ کر یہ عمل کرتا ہے. اس کا رنگ کالا پڑ گیا ہے. صحت خراب بھی ہو رہی ہے, نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. اور اب میرا خیال ہے مسعود بھائی, میرا خیال ہے. شامی رک گیا. ہاں کیا خیال ہے تمہارا شامی؟ اس پر اثرات ہو گئے ہیں, کسی جن کا سایہ یا کسی اور ارواح. پھر بولو کیا کریں؟ میں تو بہت چھوٹی عقل کا آدمی ہوں مسعود بھائی, بس دعا کر سکتا ہوں اس کے لیے. اور اب تو مجھے اس کے سامنے جاتے ہوئے بھی خوف آئے گا. اللہ مالک ہے شامی, میرے خیال میں اسے پریشان نہ کیا جائے. دیکھو اللہ کی کیا مرضی ہے. جاؤ آرام کرو, اب اس کے ٹو میں نہ رہنا, اسے نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. شامی نے جواب نہیں دیا. اپنی جگہ سے اٹھا اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھ گیا. میں اور اکرام خاموش بیٹھے ہوئے تھے. کچھ دیر کے بعد اکرام نے کہا, اسے اتنی بڑی غلط فہمی ہو سکتی ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے. آؤ چلیں.
میں نے کہا اکرام سمجھ گیا میں اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا، چنانچہ آرام گاہ پہنچ کر میں نے اس سلسلے میں مزید کچھ نہیں کہا، مگر میں اب مطمئن نہیں تھا، کچھ معلوم ہونا چاہیے مجھے اس بارے میں۔ میری رہنمائی تو مجھے بخش دی گئی تھی، درود پاک کا ورد کیا اور آنکھیں بند کر لیں، دل میں یہ خواہش کی کہ مجھے نادر حسین کی کیفیت کے بارے میں علم ہو جائے۔ رات بھر کوشش کرتا رہا لیکن دماغ سادہ رہا۔